عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی افضل ترین چیز نہ بتلاؤں جو افضل ہے درجے کے اعتبار سے، نمازوں سے بھی، تمہارے روزوں سے بھی، اور تمہارے صدقات اور خیرات سے بھی افضل ہے۔ بڑا درجہ، بڑی افضل چیز، بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ الا اخبرکم، کیا میں تمہیں وہ بتلاؤں نہیں؟ صحابہ تو صحابہ تھے، فوراً ایسی باتوں پر یہ کہتے تھے بلا کیوں نہیں، بتلائیے، ہم تو افضلیت چیزوں کو، فضیلت والی چیزوں کو اور فضل و کرم والی چیزوں کے حصول کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بتلائیے۔ ابھی جو ہے موبائلوں میں بار بار آتا ہے گھر بیٹھا کاروبار کروا ماٹے ہمارا تھی کانٹیکٹ کرو، ہزاروں فون چلے جاتے ہیں، گھر بیٹھا نوکری، گھر بیٹھا مال، گھر بیٹھا پیسہ، گھر بیٹھا ککنے کا کام ملی جائے، ہم نے گھر بیٹھا اور آرام تھی بدو ملے، اس کے لیے کانٹیکٹ پر کانٹیکٹ۔ وہ جو ہے میسج چلانے والے بھی فیک میسج بھی چلا لیتے ہیں، جھوٹا میسج، اور وہ بیچارہ پریشان، فون کرے تو کوئی اٹھا ہی نہیں رہا۔ کوئی آتا ہے کویت میں کسی کو جانا ہو، اتنی ڈگری بس ہو، بس اس کو ہم لے جائیں گے، اب وہ فون کر رہے ہیں، مولانا بھی فون کر رہے ہیں، امام صاحب بھی فون کر رہے ہیں، حافظ بھی فون کر رہا ہے، دوسرے بھی فون کر رہے ہیں، سب فون کر رہے ہیں، لیکن وہ نمبر پہ فون ہی نہیں لگ رہا ہے۔ دنیا، اسی طرح دنیا میرے پاس آ جائے، دنیا کے لالچ خوب ہے۔ بڑی لالچ ہے دنیا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ دو چیزیں ایسی جو انسان کے فائدے کی ہیں، اس کے نفع کی ہے، اس کی بھلائی اور خیر کے لیے اتاری گئی ہے، لیکن انسان ان دو چیزوں میں اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ وہ نہیں ہے تو میں کمزور ہوں، اس کو ناپسند کر رہا ہے۔ ایک فرمایا موت، انسان اس کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ موت اس کو تمام فتنوں سے بچا لیتی ہے۔ دنیا کے اندر جو فتنے رونما ہیں، اور اگر کوئی ایمان پر خاتمہ ہو گیا جس کا، اور وہ جو ہے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو موت اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس کی ملاقات رب کریم سے ہونے والی ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ ہم موت کو مرغوب شے مانتے ہیں، ہم موت کو زندگی سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ موت ہی ایسی رکاوٹ ہے کہ جب وہ موت طاری ہو جائے گی فوراً ہم جو ہے اللہ سے مل جائیں گے۔ آدمی کو اللہ سے ملنے کی تڑپ ہو، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، سیٹھ سے اگر ملاقات ہو جائے تو کسے اپنے خوش ہو جاتے ہیں؟ کیا سیٹھ صاحب سے ملاقات ہو گئی؟ سیٹھ صاحب سے ملنے کے لیے پرمیشن چاہیے، لیکن آج تو ہمارے گھر آئے اور ہماری ملاقات ہو گئی۔ آج میرا گھر بغیر عید کا جو ہے، عید کا سما ہمارے گھر میں جو ہے چھا گیا۔ دو چیزیں انسان اس کو مکروہ سمجھتا ہے، دوسری چیز قلت مال۔ قلت مال، انسان کے پاس مال کم ہے تو آدمی اس کو جو ہے ناپسند کرتا ہے کہ میں بھی بڑا ہائی فائی مالدار بن جاؤں، میرے پاس دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو جائے، میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں، پوری دنیا میری مٹھی میں آ جائے، اور اس کی جو ہے دوڑ دھوپ انسان کر رہا ہے، وہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہے اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس مال کم ہوگا حساب اس کو کم دینا پڑے گا، اس کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی مثالیں دی ہے کہ ایک آدمی کو اگر اس کے باپ نے 100 روپیہ دیا
اور یوں کہا کہ لے بیٹا اس کو جو استعمال کر، اور ایک کو جو ہے 5,000 روپے دیے اور اس کو بھی دیے۔ اب وہ دونوں جب آئے ہیں حساب دینے لگے تو ایک بچے کو جو 100 روپے ملے تھے اس نے تو کہہ دیا کہ ابو جان میں نے 100 روپے کے جو ہے ایک کرتا خرید لیا ہے، لو یہ کرتا آپ کے سامنے موجود ہے، باپ بٹھا دے گا، جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اور ایک کو 5,000 روپے دیے ہیں، وہ پورے بل پیش کرے گا، اور اگر بل نہیں ہے تو یاد کر کر کے بتائے گا ابو جان یہ لیا، ابو جان یہ لیا، ابو جان یہ لیا، ابو جان یہ تھا، وہ خریدا، یہ خریدا۔ اب اس کی لسٹ اور فہرست اور انڈیکس اتنی لمبی ہوگی کہ کتنا وقت لگ جائے گا اس کو 5,000 کا حساب دیتے دیتے، اور وہاں حساب ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ فضائل اعمال پڑھتے نہیں آپ، اس میں آتا نہیں ہے کہ انسان کے قدم وہاں سے ڈگمگائیں گے نہیں، وہاں سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں ایک چیز ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر غریب آدمی ہے، اللہ بس 2 وقت کا کھانا میسر ہو گیا، اتنا ہی میرا مال تھا، کمایا اور کھا گیا، اور جو ہے اخبار اور چھاپا بچھا کر اس پر سو گیا۔ اور جن مالداروں نے کوٹھیاں بھری ہے، تیجوریاں بھری ہے، بینک بیلنس جمع کیے ہیں اور جمع کرتے ہی رہے اور بڑھاپے میں آ کے مر رہا ہے، کچھ ہوا کچھ نہیں، ادھر مر گیا اور دولت جو ہے اس کے بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو رہی، لیکن حساب باپ کو دینا پڑ رہا ہے۔ نفع کوئی اور اٹھا رہے ہیں۔ اب ڈاکٹروں کو دیکھیے، پوری دنیا کے اندر ڈاکٹروں کی ہسٹری آپ اٹھاؤ نے، پوری زندگی بالکل تھوڑا تھوڑا پیسہ استعمال کر کر کے اور دوسرا پیسہ بچائیں گے، جب بڑھاپے کی دہلیز پر چڑھے گا پورا پیسہ ایک بڑا اسپتال بنا دے گا اور وہ وراثت میں بیٹے کھائیں گے، ڈاکٹر کو کچھ نہیں ملا، پورا سرمایہ اس میں ڈال دیا، کچھ کھایا، کچھ لوگوں کو کھلایا، کچھ مہمانوں کو بلایا، مہمان جس دسترخوان پر اس دسترخوان کا سوال نہیں ہوگا، غریبوں کو کھلایا، یتیموں کو بانٹا اور خوب سخاوت کی۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں حسد کرنا جائز ہے۔ حسد بمعنی رشک، حسد بمعنی جلن نہیں، رشک۔ ایک وہ مالدار جو سخی ہو، جو خوب اپنا مال نچاور کر رہا ہو، اس مالدار پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ حافظ قرآن جو قرآن کو پڑھتا رہتا ہو مسجد میں اور خوب تہجد میں اور خوب نمازوں میں پڑھتا ہو، اس کے پاس خوب علم ہو، اس سے رشک کرنا جائز ہے۔ کاش کہ ایسا قرآن میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی 2 رکعت کی نیت باندھتا اور جو ہے رات میں آدھی رات کو کھڑا ہوتا اور فجر تک میں اپنا قرآن پڑھتا جاتا۔ ہمارا تو انا اعطینا اور قل اللہ پر سلام پھیر جاوے، اپنے پاس ہے کیا؟ اپنے پاس قرآن ہی مزاج نہیں آ رہا۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اکابر کے درمیان سوال ہوئے ہیں، لیکن اس دور میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں ذرہ بھی پریشانی نہیں۔ کیوں کہ ان کو جواب دینے کے لیے موبائل والوں کو تلاش کر لو، جو PUBG گیم کھیلتے ہیں، جو انٹرنیٹ چلاتے ہیں، جو فیس بک چلاتے ہیں، جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو فلم اداکاروں کو دیکھتے ہیں، وہ رات کو عشاء بعد شروع کرے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ سورج نکل گیا ہے اور اس کے درمیان فجر بھی ضائع ہو گئی ہے، بس وہ موبائل میں مگن ہے۔ بعضے تو ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ موبائل کی ہینڈز فری کانوں میں بھرائی ہے اور ہارن پر ہارن کوئی لگا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ ٹرینوں کے اندر ٹکرا کر مر جاتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے۔ ہمارے پاس مزے کی چیز قرآن ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی رسول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہے۔ حضرت حسن و حسین
جو بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، ان کے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے اللہ سے باتیں کروں تو قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں اور پڑھتا ہو جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اور کسی دن مجھے یہ تمنا ہو کہ اللہ خود بذات خود مجھ سے بات کرے، اللہ کلام کر رہا ہو اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہو، کتنا بڑا شرف ہے۔ تو اس کے لیے میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور اس میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ خود مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور آج ہمیں تو نہیں، یہ سب مزے کی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارے دماغ پر جو ہے سوار ہو گئی ہے دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو انسان جو ہے مکروہ سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کے لیے مفید ہے، اس کے لیے فائدہ کارک ہے، اس کے لیے بہت نفع بخش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ۔ صحابہ نے عرض کیا، قلنا بلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بھی ضرور وہ فضیلت والی چیز بتاؤ، وہ جو ہے افضل ترین چیز بتاؤ جس کا مقام اور درجہ نمازوں سے بھی اونچا ہو جاوے، جو صدقوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہو، جو روزوں سے بھی زیادہ بڑے درجے والی ہو، وہ چیز تو ہمیں ضرور بتلائیے۔ حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلاح ذات البینی، تم آپسی جو ہے اپنی سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے جو ہے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے متعلقین سے، سب کے ساتھ تو اپنا ناطہ جوڑ لیں اور سب کے ساتھ صلاح کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ رہے، سب سے جو ہے تیرا معاملہ درست چل رہا ہو۔ یہ نمازوں سے بھی افضل ہے، یہ روزوں سے بھی افضل ہے، یہ صدقوں سے بھی افضل ہے۔ آج آدمی کیا ہے، نماز پڑھتا ہو جاتا ہے نا خالی، پھر مسجد سے باہر نکلتا ہے، معاملات خراب اس کے، خالی نماز پڑھ رہا ہے اتنا، لیکن باہر اخلاق بڑی چیز ہے۔ سب کے ساتھ صلح کے ساتھ رہو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، الصلح خیر، صلح بہتر ہے، آپس میں صلح ہونی چاہیے۔ میں نے شروع میں آپ کو جو حالات بیان کیے دنیا کے، وہ اسی لیے میں نے چھیڑے۔ کوئی راج کی آدمی نہیں ہوں میں اس وقت دنیا کی جو ہے آپ کو راج کی باتیں بتاؤں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ لیکن آپ کی دنیا میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس وقت پورے عالم کے اندر ایک آواز ہے، پھر بھی مسلمان بٹے ہوئے ہیں، پھر بھی مسلمان کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسروں کو ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسروں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسروں کی ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان مار کھا رہا ہے، مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ایک مسلمان اس کے گھر پر جانے سے بھی ڈر رہا ہے۔ مسلمانوں کا سماج ویران سے ویران ہو رہا ہے، نہکتے سسکتے انسان اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں۔ اڑوس پڑوس کی بات تو بہت دور کی، دور کے رشتہ داروں کی یہ بات تو بہت دور کی، قریبی رشتہ دار سگے بھائی بھی اپنے بھائی سے کٹ آف نظر آ رہے ہیں۔ مولانا فیروز احمد تازمین کے بیانات نیتنے چڑیے سپرائی تردانا بوڑے۔ السلام علیکم۔